سیلف ماسٹری کسے کہتے ہیں؟ سیلف ماسٹری کا مطلب ہے اپنے آپ پر مکمل کنٹرول، یعنی اپنے جذبات، خواہشات اور عادتوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا، نہ کہ ان کے غلام بن جانا۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس سے آپ زندگی میں درست فیصلے کر سکتے ہیں اور مشکلات کا بہتر طریقے سے سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کا قرآن مجید کا حوالے سے آپ نے بتانا ہے اور باحوالہ بتانا ہے۔ قرآن مجید کے تناظر میں باحوالہ۔ قرآن مجید میں سیلف ماسٹری کے تصور کو تقوی اور صبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت 183 میں روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اپنے نفس پر قابو پانا۔ اسی طرح سورہ یوسف کی آیت 53 میں نفس امارہ یعنی برائی پر اکسانے والے نفس کا ذکر ہے اور اس سے بچنے کی تلقین۔ کیا آپ کسی خاص پہلو پر مزید جاننا چاہتے ہیں؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں اور باحوالہ ہی بتانا ہے۔ احادیث مبارکہ میں سیلف ماسٹری کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے جس میں حقیقی طاقت کا معیار بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ صحیح البخاری 6114، صحیح مسلم 2760۔ ایک اور حدیث میں نفس پر قابو پانے کو جہاد اکبر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ جامعہ ترمذی 1621۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کا اپنے جذبات اور خواہشات پر کنٹرول ہی اصل کامیابی ہے۔ سائنسی نقطہ نظر کے تناظر میں سمجھائیں۔ جو سائنس کا سب سے بڑا سائنسدان ہے، اس کے حوالے سے سیلف ماسٹری کیا ہے؟ سائنسی نقطہ نظر سے سیلف ماسٹری کا تعلق ہمارے دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس نامی حصے سے ہے۔ یہ حصہ فیصلہ سازی، جذبات پر قابو پانے اور توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ نیورو سائنس میں سیلف ماسٹری کا مطلب ہے ان صلاحیتوں کو مضبوط بنانا تاکہ ہم اپنے رویوں اور عادات کو شعوری طور پر کنٹرول کر سکیں۔ اگر ہم تاریخ کے سب سے بڑے سائنسدانوں میں سے ایک البرٹ آئنسٹائن کا ذکر کریں تو ان کے لیے سیلف ماسٹری کا مطلب تھا اپنے تجسس کو برقرار رکھنا، پیچیدہ مسائل پر گہری توجہ مرکوز رکھنا اور ہر چیز کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں نظم و ضبط کے ساتھ سائنسی تحقیق کو وقت دیا اور اپنے خیالات کو عملی شکل دی۔ جو آپ نے دماغ کا حصہ بولا، اسے فور برین بھی کہتے ہیں، سوچنے سمجھنے والا حصہ۔ جی ہاں، بالکل۔ فور برین دماغ کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے اور اسی میں سیریبرم اور پری فرنٹل کارٹیکس جیسے حصے شامل ہیں جو سوچنے، سمجھنے اور پیچیدہ افعال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو فالو کریں۔ ضرور، اگر ہماری گفتگو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں جب بھی آپ کچھ پوچھنا یا بات کرنا چاہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔